تکبیر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ممبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام مشاہیر اسلام، ہمارے مسجد کے امام اور سامعین باز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ذرا میرا تاخیر کہ ہم درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، ہر اچھے کام میں تعداد کم ہوا کرتی ہے، اس کی فکر نہ کریں۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اور علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، اپنے امام صاحب سے پوچھئے گا کہ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھئے گا کہ ہر نیک کام میں تعداد ہماری کم ہی ملی ہے۔ اگر ہم تعداد کی فکر کرتے تو کبھی ہم اپنے قدموں کو آگے نہ بڑھاتے۔ ہمیں اس کی فکر رہی ہے کہ سامنے والے 22,000 ہیں، سامنے والے 1,000 ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر تو اس بات کی ہوتی ہے کہ بس فرمان مصطفیٰ کی، کہ ہمارے حضور نے کیا فرما دیا۔ ہمیں دوسروں کی فکر نہیں ہے، ہمیں مرنے کی فکر نہیں ہے، ہمیں جینے کی چاہت نہیں ہے۔ اگر جینے کی چاہت ہوتی تو کربلا کے میدان میں میرا حسین 72 جسموں کو لے کر حاضر خدمت دین کی نہ ہو جاتے، اور لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو تن سے جدا نہ کروا دیتے۔ اگر انہیں فکر اس بات کی ہوتی، انہیں فکر تو اس بات کی تھی کہ مولا تو راضی ہو جا، اے نانا جان تم ہم سے راضی ہو جاؤ۔ اسی لیے کیونکہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر لڑنے میرا حسین جاتا تو اپنے پورے پریوار کو لے کر نہیں جاتا۔ دیکھیے، درود پاک پڑھنے کے لیے کہا گیا، اگر درود پاک یاد بھی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو سب کو یاد ہوتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا سب پہلے۔ اور جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، رکاوٹیں بھی شیطانی کے وجہ کام ہوتے ہیں، شیطان کے کام ہوتے ہیں رکاوٹیں۔ ابھی جلسہ ہوا، ختم ہوا، پھر شروع ہوا، پھر ختم ہوا، پھر شروع ہوا، یہ 1 گھنٹے سے یہی ہو رہا ہے۔ مگر الحمدللہ قربان جاؤ آپ کے جذبات پر، اور یہ اللہ کا احسان ہے، یہ امام حسین کی محبت ہے کہ ہم سب لوگ اب بھی یہاں موجود ہیں، ورنہ اتنا جو وسوسے شیطان نے ڈالے تھے، اتنے میں تو وہ ابھی تک فاتح ہو جاتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ حضرت ابھی آئے ہیں، امام صاحب بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں جلسہ شروع ہو جائے، کیا بھی تھا مگر پھر بارش آ گئی، پھر ہوا، پھر بارش آ گئی، اس طریقے سے رکاوٹیں آنے لگی۔ حضرات محترم، جو درود پڑھنے کے لیے کہا جایا کرے تو درود پڑھ لیا کرو، کیونکہ درود کا مرتبہ کیا ہے، درود کی فضیلت کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تحت الثری یعنی زمین کے نیچے گزر رہے تھے، انہیں زمین کے نیچے ان کا جانا ہوا، زمین کے نیچے ان کا گزر ہوا۔ تحت الثری کہتے ہیں سب سے زمین کے نچلے حصے کو، سب سے زمین کے اندر گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں سے گزر رہے تھے، اچانک ایک فرشتے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں فرشتے کی رونے کی آواز آ رہی تھی اسی جانب چلے جاتے ہیں، دیکھتے کیا ایک فرشتہ موجود ہے اور زار و قطار خدا کی بارگاہ میں رو رہا ہے، گل گلا رہا ہے، اپنی خطاؤں کی غلطی مانگ رہا ہے، اپنی خطا کی غلطی مانگ رہا ہے، اپنی معافی مانگ رہا ہے، اور رب کائنات ہے اس کی خطا کو معاف نہیں فرما رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتے، آج سے پہلے تو میں نے تجھے عرش اعظم پر ایک نورانی تخت پر موجود دیکھا ہے، اور تیری تو یہ شان تھی کہ جب تیرے ارد گرد 70,000 فرشتے موجود ہوا کرتے تھے، اور جب تو سانس لیا کرتا تھا تو رب کائنات تیری سانس کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا کرتا تھا۔ تیری تو یہ شان تھی، آخرکار کون سی ایسی خطا تجھ سے ہو گئی ہے، ایسی کون سی لغزش تجھ سے ہو گئی ہے، ایسی کون سی غلطی تجھ سے ہو گئی ہے کہ جس پہ بنا پر تیرے شان و شوکت کو تجھ سے چھین لیا گیا ہے، تجھ سے تیرے بال و بل کو چھین لیا گیا ہے، تجھ سے تیرے مرتبے کو چھین لیا گیا ہے۔ آخرکار کون سا ایسا رتبہ، ایسا کون سی خطا تجھ سے ہو گئی ہے، ایسی کون سی غلطی تجھ سے ہو گئی ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، مجھ سے ایسی کوئی خطا نہ ہوئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہے، اور فرشتوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور انبیاء سے غلطی نہ ہو سکتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرشتوں اور انبیاء کو معصوم بنایا ہے۔ چادر کو نہ دیکھے، چادر کے ہاتھ سے پہلے دیکھی نہیں، جو بول رہا ہوں اس کو غور کرے ذرا، کیونکہ میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ بارش آ جائے پھر سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اتنی دیر سنیں، ایسا نہیں کہ اور مقرر ہوتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں بناتے ہیں۔ میں ایک آدھا گھنٹہ
گھنٹہ بولوں گا تو صرف بولوں گا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں بنانا ہے. غور سے سنیں. یہ فرشتے نے عرض کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مجھ سے ایسی کوئی خطا نہ ہوئی ہے. ہاں ایک مرتبہ معراج کی رات میں عبادت میں مشغول تھا، میں ریاضت میں مشغول تھا. حضرت کائنات پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے حبیب کا جلوہ پیارے حبیب کا غسل ہوتا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا. میری نظر نہ پڑی، میں دیکھ نہ سکا کہ حبیب کائنات ادھر سے گزر رہے ہیں. جب میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو میں ان کی تعظیم کے لیے کیسے کھڑا ہو جاتا. مجھے معلوم نہ تھا کہ حضور کب آئے اور کب گزر گئے. معراج کی رات میں دیکھ نہ سکا، مجھے معلوم نہ تھا، اسی لیے میں ان کی ہونے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ مجھے کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے. امام علی شیر خدا کا شیر کبھی جان دینے سے نہیں کتراتا ہے. اگر جان دینے سے کتراتا تو اپنے پاک نفوس قدسیہ کو لے کر سارے میدان میں لے کر نہ آتا. امام علی مقام کہتے ہیں علی کا شیر جان دینے سے نہیں ڈرتا ہے. اگر یہ بات ہے کہ ہمت ہے آدھے مقام کے امیر مقابلے میں کون ایسا ہے جو اب امام علی مقام کے مقابلے کو جھیل سکے، ان کی ٹکر کو جھیل سکے. امام علی مقام میں جو ذوالفقار کو لیا ہے، امام علی شیر خدا کا جربہ لیا ہے اور میدان زارے میں اتر جاتے ہیں گاجر مولی کی طرح اور تمام یزیدیوں کو کاٹتے ہیں. ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلو، ادھر بھی ایمان والے تھے، ادھر بھی ایمان والے تھے، ادھر بھی نبی کے ماننے والے تھے، ادھر بھی نبی کے ماننے والے تھے، ادھر بھی ایک خدا کو ماننے والے تھے، ادھر بھی ایک خدا کو ماننے والے تھے. آخر کار لڑائی کس بات کی تھی؟ وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے. تقریباً 5000 مفتی یزید کی لشکر میں حاضر تھے، شامل تھے. تقریباً 5000 لوگ، علماء کرام کی 5000 کی جماعت یزیدی لشکر میں شامل تھی. اب آپ کہیں گے کہ وہ جاہل ہوں گے. ارے وہ جاہل ہوں گے، 5000 مفتیان اکرام. اب ان کو اکرام کہنا بھی غلط ہے. بدبخت کس بات کے مفتی تھے؟ وہ کس بات کے پڑھے لکھے تھے؟ اتنا نہ جان سکے کہ ہر جمعہ میں اس کا خطبہ پڑھا جاتا ہو تو اسی نمازی کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو. اور آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، سمر کہتا ہے اے حسین جلدی جم کے لیے آؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم نماز ادا کریں گے، خطبے کا وقت ہو رہا ہے. اس بدبخت سے کہنا چاہیے جس نمازی سے تو لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسی نمازی کو تم مسجد کے اندر خطبہ پڑے گا، اسی نمازی کو تم مسجد میں نماز کے اندر یاد کرے گا تو کس سے لڑنے کے لیے آمادہ ہے، تو کس کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے. حضرات محترم یہ بات ہوئی. آخرکار امام حسین میں لڑائی ہوئی. چونکہ امام حسین کو شہید ہونا تھا کربلا کے میدان میں، اس تپتی ہوئی ریت پر جب گھوڑے سے زمین پر سجدے کے بل آئے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا امام مرتے جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک حسین کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی. اے میرے مولا جاتے جاتے بھی نماز ادا کر رہا ہوں، اے میرے رب تو گواہ رہنا، میری کوئی نماز ابھی تک قضا نہ ہوئی ہے. آج کے مسلمان حسینی کہنے والے اپنے آپ کو کان کھول کے سن لو. جس ریت پہ میرے امام حسین نے آخری سجدہ کیا تھا اور اس قدر تپ رہی تھی، اس قدر تپ رہی تھی کہ اگر اس پر پیر رکھ دیا جائے تو چھالے پڑ جاتے ہو. آپ جانتے ہیں کہ عرب کا صحرا کتنا سخت گرمی پڑتی ہے. اب اس وقت نارمل موسم ہو گیا ہے، وہاں بارش بھی ہونے لگی ہے، وہاں اولے بھی پڑنے لگے ہیں، وہاں ندیاں بھی بہنے لگی ہیں. اور اب امام حسین کے دور کا واقعہ سوچ منظر دیکھیں. ایسا صحرا، ایسا تپتا ہوا ریت کہ اگر انسان وہاں کھڑا ہو جائے تو جنگل کے مرنڈا بن جائے. ایسی تپتی ریت پر امام حسین نے وہ پیشانی غلام پیشانی کو جس کو نبی نے چوما تھا، اس گلے کو خنجر چلا تھا، جس گلے کو میرے نبی نے چوما تھا، اس اوٹو کو میرے نبی نے چوما، جن لڑوں کو یزید پلید نے اپنی چھڑی سے ہلایا تھا، اس تپتی ریت پر امام حسین نے اپنی پیشانی کو رکھا اور آخری سجدہ کر دیا اور یہ پیغام دے دیا دنیا والوں کو، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، کبھی نماز قضا نہ ہو، جان دینے کی باری آئے تو جان دے دینا، مال کی باری آئے تو مال دے دینا، کچھ بھی مانگو تو دے دینا، مگر ایمان بالکل نہ دینا. آپ مرتے وقت تک نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ رب کائنات کی بارگاہ میں قرب خاص پانے کا ایک یہی ذریعہ ہے کہ تم جب نبی کی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہو تو رب سے سب سے قریب ہو جاتے ہو. امام حسین نے شہید ہونے کا پہلا واقعہ ہے کہ آپ کی ایک باندھی تھی بی بی شیرین، آپ کی ایک باندھی تھی بی بی شیرین، ضعیف عالم ہو گیا تھا. پہلے کا دور تھا کہ باندھی خرید کے کام کروایا کرتے تھے. لونڈی غلام اور غلام جینس غلام اور لیڈیز غلام کو خریدا جاتا تھا، ان سے اپنے کام لیا جایا کرتے تھے. ایک بی بی شیرین تھی، کافی عمر دراز تھی. امام علی مقام نے کہا، آقا حسین نے کہا، اے بی بی شیرین تمہاری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تم کمزور ہو گئی ہو، اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اب یہ پیسہ مالو زر لو، اپنی باقیہ زندگی ہنسی خوشی تم آزادی کے ساتھ گزار دینا. تو بی بی شیرین کہنے لگی، اے آقا حسین آپ کی میں غلامی چاہتی ہوں، آزادی مجھے نہیں چاہیے. ارے کون ایسا ہے جو غلامی حسین سے آزادی چاہتا ہو؟ کون ایسا ہے جو ایسا کہہ دے کہ میں غلامی امام حسین سے